شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. رمضان المبارک آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے۔ ایک دو کام ہیں، چند ایک چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کر لینی چاہیے، چونکہ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور بخشش کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے بخشش کا موقع ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی تھوڑی محنت کر کے، چھوٹے سے اعمال کر کے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ تو 4 اعمال ایسے ہیں جو ہم رمضان آنے سے پہلے پہلے 4 کام لازمی کر لیں۔ کچھ کام اپنی زندگیوں میں لے آئیں اور کچھ کام اپنی زندگی سے نکال دیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، نیت کو خالص کر لیں۔ ہمارا آج سے نیکی کا پتہ کیا مشن ہے؟ نیکی میں جب ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، پلان سیٹ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ میں نے آج سے نیکی کر لی، میں رمضان کے روزے رکھوں گا انشاءاللہ، میں عبادات کروں گا انشاءاللہ، میں سارے معاملات کروں گا۔ تو جب میں نے نیت کر لی تو اللہ آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا ثواب دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے نیکی کرنی آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح، کیونکہ نیت اگر اخلاص نہیں ہے نیت میں تو یاد رکھیں پھر اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ تو رمضان کا مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا، یہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا، تو یہ ہمارے مقصد ہے۔ تو پہلے تو یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے، اللہ کے لیے ہو اور سارے۔ پھر اسی طرح دوسرا کام، نمبر 2، رمضان المبارک سے آنے سے پہلے پہلے اپنے رزق کو پاک کر لیں، اپنے مال کو پاک کر لیں۔ دیکھیں کہیں میرے مال میں کوئی ملاوٹ والا مال تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ کی وجہ سے کمایا گیا مال تو نہیں آ رہا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، ورنہ یہ آپ کے رمضان کے روزوں کی محنتیں، یہ صبح و شام کی سحر و افطار کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا نا، فرمایا ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دور دراز کا سفر کر کے آیا، گویا جو ہے وہ بڑی دور کا، جیسے حج کے لیے وہ سفر کر کے آیا ہو، اور اس کے جو ہے وہ غبار ایسے پڑی ہوئی ہے کہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، لیکن وہ اللہ سے مانگتا ہے، اس کی سنی نہیں جاتی، نماز پڑھتا ہے قبول نہیں ہوتی، دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا تھا۔ تو اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں، ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال تباہ ہو جائیں۔ ہم اتنی محنت کریں، نمازیں پڑھیں، جو ہے وہ صدقات کریں، بہت سارے معاملات کریں، لیکن اللہ فرمائیں یہ حلال کے نہیں ہیں، لہٰذا میں نے اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے اپنے مال کو پاک کر لیجئے۔ پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے ایسے گناہ بھی ہیں جن کو کرنے سے، بڑے گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے بندے پر، جن کو کرنے سے کتنے دن آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کو کرنے سے کتنے ہی دن ایسے آ جاتے ہیں جن میں آپ کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو بھائی آج بدلنا ہے خود کو، آج تیاری کرنی ہے، آج بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو، پھر معاملات بہتر ہوں گے، پھر معاملات اللہ کی طرف آپ کے معاملات، آپ کا رجوع، آپ کا قبولیت، آپ کی دعائیں، آپ کی وہ ساری چیزیں قبول ہوں گی۔
پھر آپ کی محنت کام آئے گی. ادروائز ہم محنت کرتے رہ جائیں گے. اور ہم نے کسی نجومی کو بھی ہاتھ دکھایا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 40 دن اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کیا کرو گے تم محنت کر کے بھائی؟ اگر ایسے ہی کام کرنے ہیں, نجومیوں سے جا کے اپنے حال اور مستقبل کے فیصلے پوچھنے ہیں, تو پھر بھائی عبادت ضائع ہو جائے گی. حضور نے فرمایا اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا. اگر جادو کروانے میں آپ انوالو ہیں, اگر سازشیں کرنے میں انوالو ہیں, اگر جھوٹ بولنے میں اور الزام تراشیوں میں انوالو ہیں, تو پھر بھائی اپنی عبادت کو سنبھالنا. اگر تم نے تیاری کرنی رمضان کی تو یاد رکھیں, آج بدلیں خود کو, اپنے معاملات کو بدلیں, اپنے طریقہ کار کو بدلیں, اور پھر دیکھیں معاملات آپ کے. انشاءاللہ یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کریں اور ہماری عبادت ضائع ہو جائے. پھر اسی طرح صلہ رحمی, یہ بڑی ضروری ہے. رشتوں کو جوڑنا. چھوٹی سی بات ہوئی, میں نہیں بولتا, اس نے میری طرف نہیں دیکھا, اس نے ایسے نہیں کیا, تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کچھ اس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عبادت ضائع ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی, اس کو, ان 4 چیزوں کو بہت اہم جانیے, غور کیجئے. کہیں میری نیت میں خلل تو نہیں, میں بڑا حاجی صاحب نظر آؤں, میں بڑا قاری صاحب نظر آؤں, میں لوگوں کو جا کے جو ہے وہ دکھاؤں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, میں اتنا صدقات کر رہا ہوں, میں تصویریں بنا کے جو ہے وہ فیس بک پر ڈالوں. کہیں میری نیت خراب نہ ہو جائے, میرے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے. کہیں میرے اندر, میرے مال کے اندر کوئی حرام کا مال نہ آ جائے, کوئی خیانت والا مال نہ آ جائے, کوئی ایسا مال نہ آ جائے جو اللہ نے منع کیا ہو اور میرے اعمال تباہ کرنے کا سبب بن جائے. کہیں میرے اندر گناہ کبیرہ کوئی ایسا نہ آ جائے جس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں اس کی اتنے دن عبادت ہی قبول نہیں کرتا. اور کہیں میرے اندر قطع تعلقی, قطع رحمی نہ آ جائے, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا معاملہ نہ آ جائے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے اور میرے اعمال کو برباد کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم